بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صادق ملک صاحب۔ صادق ملک صاحب نیو لاز آف پامسٹری کے بانی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں سر؟ بہترین، سب A1 چل رہے ہیں۔ آپ بہت گھوم پھر رہے ہیں آج کل، اسلام آباد کی سیر کر کے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے پاس خبریں تو بہت ہوگی، میں ذرا خبریں جان لوں آج آپ۔ میں تجزیہ نگار نہیں، میں مقدر شناس ہوں سر تھوڑا سا خبریں تجزیہ نگاروں کے پاس ہوتی ہیں۔ اچھا، نہیں اندر کی خبریں آپ کے پاس ضرور ہوتی ہیں۔ اندر کی خبریں تب بنتی ہیں جب ان کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس آتے ہیں، اچھا تو اس میں خبر جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے، میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر بنتے نظر آتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ پوچھے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب جائیں گے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ جی کب تک چلے گا؟ ہاں دیکھیں، میں آپ کو ہینڈ پرنٹ دے رہا ہوں نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے۔ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے گا کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ، جس میں 32 راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات کو انتہائی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب کے ہاتھ پر 1 سے زیادہ غیر معمولی علامات پائی جاتی ہیں۔ یہ ہارٹ لائن آ گئی۔ ہارٹ لائن کے اوپر دوسری انگلی کے نیچے مقدر کی لکیر ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک نیویگیشن ہے، آپ نے جہاں جانا ہے وہاں ایک منزل کا تعین ہوتا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ کہاں کس جگہ رائٹ لیفٹ، کس جگہ رش ہے کس جگہ رش نہیں۔ اسی طرح سے مقدر کی لکیر کو دشناس پڑتا ہے، کہاں فیورٹ ہے کہاں فیورٹ نہیں۔ اس کو فیورٹ ان فیورٹ بنانے کے لیے ہمیں ہاتھ کی دوسری علامات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ بھی اپنا ہاتھ دیکھیے گا، یہ مقدر کی لکیر کے ساتھ یہ تیسری انگلی کے نیچے ایک لکیر ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ بھی شاید ہو، تو اسے سن لائن شہرت و مقبولیت کی لکیر کہتے ہیں۔ یہ شہرت و مقبولیت کی لکیر جو ہے جس ہاتھ پر ہو اسے بڑی سے بڑی شہرت بھی مل سکتی ہے اگر ہاتھ پر راجا یوگ ہے۔ تو اب انوار الحق کاکڑ کو بہت بڑی شہرت وقت سے پہلے اس لیے نہیں ملی کہ ہاتھ پر ایک تو راجا یوگ نہیں، دوسری غیر معمولی 1 سے زیادہ علامات جن کی بنیاد پر شہر اقتدار کے ایوانوں میں سربراہ بن کر بننے کی علامات موجود تھیں، اور شہرت جیسے ہی وہ 51 کے اوپر آتے ہیں تو وہاں سے تیسری انگلی کے نیچے سے آغاز کرتی ہے، اور ایک دم جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے سن لائن جسے شمسی لکیر کہتے ہیں، تو جناب انوار الحق کاکڑ کی شہرت و مقبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں نگران پرائم منسٹر آف پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ کی پوری بایوگرافی دی جاتی ہے کہ وہ کون تھے، کہاں تھے، کس طرح ہیں۔ اب کوکب صاحب کی طرف آتے ہیں، ایک مرتبہ ہینڈ پرنٹ پھر دیکھیے گا۔ دیکھا دوسری انگلی کے نیچے پہلے تھوڑی سی ٹرن کر کے پہلی انگلی کی طرف آتی، یہاں 2023 لکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ زحمت اور کیجئے گا، اپنا ہاتھ دیکھنے کے بعد اس ہاتھ کو دیکھیے گا، یہ بھی انوار الحق کاکڑ کا ہاتھ ہے، لیکن آگے چل کر 2 شاخہ پایا جاتا ہے، اور 2 شاخہ سڈن ختم ہو جاتا ہے، وہاں 2024 لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2024 میں کوئی بہت بڑا سیاسی طوفان آنے والا ہے، واللہ علم بالصواب۔ سر عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹ دیکھے آپ نے، دوبارہ پرائم منسٹر بنے؟ 1996 میں میں نے خان صاحب کے ہینڈ پرنٹ دیکھے، کنگ میکر کا میرا بیانیہ پٹ گیا۔ پھر اس کے بعد 5 روزہ بیانیہ میرا الحمدللہ اس طرح سے چلا جس طرح سے چلنے کا حق ہوتا ہے۔ میں چونکہ اپنے بیانیے کے ساتھ جاتا ہوں تو میرے بیانیے میں ابھی 2025 کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ 2025 تک میرا بیانیہ چلتا ہے، اور اس بیانیے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، مڈل کلاس کا خاتمہ ہوگا، نکمے کو کام کرنا پڑے گا۔ آج میرے سے بہت سارے یوٹیوبر نے پوچھا ہے
کہ یہ نکما کون ہے. کون ہے؟ جب یوں کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا تو منہ بار کر کے کہتا ہے جی آپ کون؟ وہ کہتا ہے میرا نام تو عبد الرؤف ہے. سر آپ کون؟ وہ کہتا ہے میں سماجی کارکن. تو یہ میرا ملک سماجی کارکنوں سے بھرا ہوا ہے. 2025 میں یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی یہ کام کرنا شروع کریں گے سماجی کارکن، اور پھر اس کے بعد اس ملک میں بھی خوشحالی کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہوں گے اور یہ ملک خوشحالی کی طرف چل نکلے گا. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، 21 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. کہا بھی جا رہا ہے کہ شاید ان کو اپنی ضمانت اپلائی کریں تو ٹھیک ہے آ جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے 2023 کا بیانیہ میرا بڑا دیر سے چل رہا ہے. سب اٹھا کے میرے ورژن دیکھ لیں. ایک لفظ ہے کہ 2023 میں میاں صاحب تشریف لائیں گے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور چلے جائیں گے. چلے جائیں گے. اگلی بات جو ہے وہ بھی سن لیجئے گا کہ وہ سیلیبریٹی نہیں ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں. پولیٹکس کرنے والے جھول بھی دینا جانتے ہیں، کس طرح سے آگے پیچھے معاملات کو کرنا ہے وہ بھی کرنا جانتے ہیں. 21 اکتوبر میاں نواز شریف کی انا نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں. اس لیے کہ پالیٹکس جو ہے یہ بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتی ہے، جہاں بھی سیاست کرنا شخص جانتا ہو وہ چیزوں کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا، بلکہ وہ معاملات کو دیکھ کر آگے پیچھے چیزیں کر لیتا ہے. کس 21 اکتوبر کی بات کرتے ہیں؟ ممکن ہے کبھی مجبوریاں آ گئی ہوں گی. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے جواب میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اللہ کی مہربانی سے. ویسے نواز شریف صاحب اب اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان کا بیانیہ تھا کہ میں نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے جنہوں نے مجھے صدا دی، لیکن اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاسبل پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کل بھی اپنے ملک اور ملک والوں سے محبت کرتے تھے، اور آج بھی ملک اور ملک والے ان سے محبت کرتے ہیں. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہے. صادق ملک صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ اچھا اس طرح سے ہے، کبھی وہ کہا جاتا تھا کہ یہ بھی ایک مقدر کی گیم ہے کہ ان کے ہاتھ آتی ہے کہ گھوڑا سب سے پیچھے ہو. میاں نواز شریف نے لطیفہ سنایا تھا تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ گھوڑ ریس ہو رہی تھی تو ایک کا گھوڑا سب سے پیچھے جا رہا تھا. تو ایک کا گھوڑا سب سے پیچھے جا رہا تھا تو اس گھوڑے کے مالک نے کہا کہ میاں صاحب ویکھیا جے میرے گھوڑے نے سارے نو اگے لایا ہے جے. بات یہ ہے کہ جب آپ بلاول زرداری بھٹو کی بات کرتے ہیں نا تو آصف علی زرداری تھے. وہ لوگوں کی قیمت لگانا جانتے تھے. پھر اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ دام بولو اور تھیلی پکڑو، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے بحیثیت مقدر شناس کہ کیا بلاول بھٹو کے ہاتھ پر راجہ یوگ اور اس کے ساتھ سن لائن اور لک لائن کا کمبینیشن پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو پرائم منسٹر بنیں گے، اگر نہیں پایا جاتا تو کہاں سے پرائم منسٹر بننا ہے؟ اور ان کا میں نے ہاتھ نہیں دیکھا. اگلا سوال. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب آپ کو کب نظر آ رہے ہیں منظر عام پر؟ وہ بھی غائب ہیں. وہ شیخ رشید صاحب جی جھوٹے آدمی ہیں، انتہائی معافی کے ساتھ. ویسے بڑا موٹا سا لفظ کیا گیا ہوں. ایک زمانے میں ان کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، پھر انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اب میں کہوں گا کہ یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کوئی بھی پیشگوئی جو سیاسی پیشگوئی ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ صادق ملک سے پوچھیں. 2 پروگراموں میں شیخ رشید نے کہا، تیسرے پروگرام میں ان کے اندر کا نجومی جاگ اٹھا. جیسے ہی ان کے اندر کا نجومی جاگا اب ان کو دیکھ لے اور ان کی پیشگوئیوں کو دیکھ لے. واللہ عالم بالصواب. اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سب کو کہیں نہ کہیں گلا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آپ کو نیکسٹ الیکشن میں کس کو آپ اقتدار میں آتے دیکھ رہے ہیں؟ کاروباری اور سیاست دان جو ہوتے ہیں، میں نے پہلے کہا نا کہ پہلے جو بیٹھے ان کے جانے کا پتہ دے دیا، اب آنے والوں کا بھی پتہ دوں گا.
لیکن جو آپ کا اب سوال ہے اس کا جواب سمپل ہے کہ کاروباری اور سیاستدان ایک ہاتھ سے یوں کر کے لیتے ہیں, لینے کے بعد یوں کر کے پیچھے کر کے دوسرا ہاتھ کر دیتے ہیں, جناب تسی تے سانو کچھ دیتا ہی نہیں, اس ہاتھ رکھ لو تے جیب چھپا کے پھر اگلا اے ہاتھ کر دیں دیں. یہ جس کو ڈھنگ آتا ہے وہ کاروبار اور سیاست کر سکتا ہے, ادروائز سیاست کرنا کو عام بندے کے پاس کا روگ نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. ویورز, صادق ملک صاحب کے اپنے ویوز سنے, بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. لاسٹ پیغام ان کا میں آپ لوگوں کے لیے لیتا چلوں, کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی صادق ملک صاحب کے پاس آتا ہوں لاسٹ میسج لے کے جاتا ہوں. صادق ملک صاحب اچھا سر, اس طرح سے ہے کہ باقاعدگی ساتھ وہی کہ نہ تو میں کوئی بہت بڑا لیڈر ہوں نہ سلیبریٹی ہوں, تو کون سا پیغام, میں تو بڑا مسکین درویش حقیر فقیر اللہ کا وہ بندہ جو جھگی نشین, میرا سلام قبول فرمائیے. صادق ملک صاحب کا سلام قبول فرمائیے. مجھے اور صادق ملک صاحب کو دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.